میں تھے اور آج بڑی مشکل سے یہاں پہنچے ہیں بھاگ دوڑ کر کے، تو ان کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو کلمات خیر ہونے گئے اس کے لیے بھی دیوان صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجاہد اول کے لیے، میرے لیے جو آپ نے کلمات خیر کہے، میں اساتذہ برادری کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ٹائم اسکیل کا معاملہ ہو یا دوسرے معاملات ہوں، اس معاملے میں انہوں نے کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے یاد نہ رکھا ہو۔ اور یہ بات ہی میں آپ سے کہتا چلوں کہ کم عمر لوگ ہیں، مقابلتاً کم عمر لوگ ہیں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، ان کو زیادہ پرانی تاریخ کا علم نہیں ہے اور تاریخ بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 70s میں ہمارا لٹریسی ریٹ 6% تھا، 6%۔ ابھی میں پرنسپل صاحب کے دفتر میں اجاز عرفات صاحب سے بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی ہیڈ ماسٹر صاحب چھٹی چلے جاتے تو تار پڑھنے والا کوئی آدمی موجود نہیں تھا اس علاقے کے اندر۔ تار فوتھی کی اطلاع کی ہوتی تھی اور چیلم تک ہیڈ ماسٹر صاحب چھٹی واپس آتے تو پتہ لگتا۔ اور پھر آپ کی اطلاع کے لیے آپ کے دھیرکوٹ میں اور چمن کوٹ میں اور باغ میں اور کوٹلی اور راولہ کوٹ میں مجاہد اول نے لاہور سے، گجرانوالہ سے، سیالکوٹ سے اساتذہ منگوا کے جو ہے یہاں تعینات کی۔ ٹیچرز موجود نہیں تھے۔ آپ اس بات کا دیوان علی خان صاحب نے ذکر کیا ہے، مجاہد اول نے ایم اے، بی اے، ایف اے، میٹرک، 8ویں، 7ویں، 6ٹی، آخری ٹیچر جو میرے دور میں ریٹائر ہوئے ان میں پاس 5 والے بھی تھے جو 70s میں بھرتی ہوئے تھے، اور جب عمارت نہیں تھی تو درختوں کے نیچے۔ اور پھر خاص طور پر میجر ایوب صاحب ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ چھوٹے ہیں لیکن یہ بات آپ کے کام آئے گی کہ جب مجاہد اول نے ہمیں بھیجا کہ جائیں اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں کارکنوں کو، اور انہیں کہا کہ اپنی بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو جو اسکول میں بھیجیں۔ کہنے لگے کہ بابا جی پیچھے سے کھڑے ہوئے مسلم خانسی بزرگ میجر صاحب کے جاننے والے ہوں گے، تو انہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ میجر صاحب، ہاتھ کھڑا کیا، انہوں نے کہا بتائیے کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میجر صاحب یہ دسو کہ مجاہد اول صدر بنے تو میرے چکے پلے آدمی سن، لگنا میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ یہ میجر صاحب نے مجھے جلسے میں اسپیکر پر بات سنائی، انہوں نے کہا کہ یہ کامنٹس تھے ہمارے مسلم کانگریسی کے کہ بچوں کے بھی اسکول بھیج رہے ہیں، اور پھر یہ جو بکروال ہیں آپ کے نومیڈز ہیں، بے خانماں لوگ ہیں، خانہ بدوش لوگ ہیں، ان کو موبائل ٹیچرز 6 مہینے کے لیے گرمی میں بابو سر جاتے ہوئے اور 6 مہینے کے لیے سردیوں میں میاں والی اور پنجاب جاتے ہوئے موبائل ٹیچرز مہیا کیے، اور آج ہم خوشی سے کہہ سکتے ہیں۔ اور دیوان علی خان صاحب نے ٹھیک کہا کہ کوالٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ایک وقت پہ کوانٹٹی چیلنج تھا، اس لیے کہ بالکل انگوٹھا مار لوگ ہمارے ہاں تھے اور وہ بہت مشکل تھی، تو وہاں سے آہستہ 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 یہ سلسلہ ہوا۔ پھر مجاہد اول نے اپنے دور میں یہاں، مجھے خیال نہیں کہ کس صاحب نے یہاں بات کی تھی کہ نسیم اقبال صاحب یا راجہ عدنان نجار صاحب کسی نے ذکر کیا تھا کہ اساتذہ کو، راجہ اکسیر صاحب نے غالباً ذکر کیا، کسی نے کیا کہ اساتذہ کو، مجاہد اول میں ہماری پرنسپل تھی، بورڈ کی چیئرپرسن تھی صفیہ اکرم صاحبہ، ان کو دفعہ 30 کے اختیارات بھی دیے۔ ہمارا امتحانی نظام بہت خراب ہو گیا، وہ خود ویسے ہی قابو میں آنے والی خاتون نہیں تھی، سارا محکمہ سے خوف پاتا تھا، اوپر سے مجاہد اول نے دفعہ 30 کے اختیارات بھی ان کو دے دیے، اور خدا کے فضل سے 1-1.5 سال میں سارا نظام ٹھیک ہونے لگ گیا۔ مجسٹریٹ کے اختیارات بھی آزاد کشمیر میں تعلیم کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ مجاہد اول نے دیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، تو دیوان صاحب نے اس کا بہت تفصیل سے ذکر کر دیا ہے، تو اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ ہم نے بھی اپنے دور میں کوشش کی، اور کوئی 2 ادوار 2 مرتبہ مجھے وزیر اعظم بننے کا رہنے کا موقع ملا ہے، کوئی قابل ذکر ٹیچرز کی ایجیٹیشن، ایک ایجیٹیشن بھی میرے دونوں ادوار میں نہیں ہوئی۔ ہر دور میں کوئی ایجیٹیشن ہوتی تھی۔ جب آئے ہیں، بات کی ہے، ملے جلے ہیں، بیٹھے ہیں، معاملات کو سمجھا ہے، ان کو پرائرٹائز کیا ہے۔ اب دیوان صاحب نے یہاں کو تفصیل سے بتا دیا کہ مسائل محکمہ بہت بڑا ہے، مسائل یہ بہت اچھا کیا انہوں نے کہ اس کو ڈویژنل سطح پر اختیارات منتقل کر دیے، اور یہ اس کا باقی معاملات بھی جو ہیں وہ بھی اس کو آہستہ آہستہ منتقل کر رہے ہیں، انتظامی معاملات، مالی معاملات۔ یہ جو تعلیم کا کام ہے، آصف شہید صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بہت اچھے انداز میں بات کی ہے، اور انہوں نے اپنے ظاہر شکوہ شکایت بھی ان کا کام ہے، آصف شمیم صاحب نے اور ہمارے باقی ساتھیوں نے بھی ان باتوں کا
کچھ اشارے کرائے، میں کچھ سرات سے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آل ٹائم بیٹل ہے، فل ٹائم سٹرگل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی ایسا چھو بندر کا کیس ہے نہیں کہ کوئی اچھی سے اچھی حکومت بھی ہو تو رات میں معاملات ٹھیک کر دے۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ تعلیم کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے، تو دیوان صاحب نے ٹھیک کہا، میں اس وقت تک خود بھی اپنے پرانے اساتذہ میں سے کوئی بھی آتا ہے تو میں ہاتھ ملانے کے بجائے میں کندھا نیچے کرتا ہوں کہ میں دلاسا لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بات شبیر صاحب ہیں، راجہ اسد صاحب ہیں، اے ڈی بھٹی صاحب بہت عرصہ ہو گیا نہیں ملے، ابھی تک وہ دلکوٹ سے ریٹائر ہوئے تھے۔ جو پرانے اساتذہ ہیں، اے ڈی صاحب کا انتقال ہو گیا، اچھا جی، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے۔ اے ڈی بھٹی صاحب گجرات سے، ٹھیک۔ تو مسائل بڑے وقت کے ساتھ ساتھ مسائل کی شکل بھی تبدیل ہوتی ہے، حل کی شکل بھی تبدیل ہوتی ہے۔ ابھی میں پرنسپل صاحب کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ بچوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس بس نہیں ہے، آپ سے غازی آباد ہی بات کی تھی، ادھر بیٹھے ہوئے بچے، تو میں نے کہا کہ ہاں بس کا انتظام کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ تو پھر تھوڑا سا وہ زور دینے لگے، ظاہر ان کا خیال تھا کہ کمرے بھی جلدی بننے چاہیے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جس آدمی سے بات کر رہے ہیں وہ صبح غازی آباد سے پیدل چلتا تھا، 6 میل دلکوٹ آتا تھا اور 6 میل شام کو واپس جاتا تھا۔ 12 میل روز چل کر ہم نے 1.5 سال تک وقت گزارا ہے۔ اب اگر آپ اتنی بسیں مانگنی شروع کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میرا یقین ہے کہ کچھ عرصے تک 2-4 سال تک ایمبولینس کا مطالبہ بھی آئے گا کہ جی ہماری ٹانگیں کام چھوڑ گئی ہیں تو اب مہربانی کریں کہ ایمبولینس بھی رہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے، 2-4-6 میل جوان آدمی کو پیدل چلنا چاہیے۔ ہاں بچوں کے لیے، معلمات کے لیے 2 باتیں جن کا یہاں راجہ اکثر خان نے بہت خوبصورتی سے ذکر کیا کہ وہ ہم نے فیمیل ٹیچرز کے 4000 معلمات کو ایک جست میں ہم نے ریکروٹ کیا تھا، اور خیال یہ تھا کہ 3-4 ہزار اس کے بعد اور 3-4 ہزار اس کے بعد اور 3-4 فیزز میں اس کو سارا کرنا یہ چاہتے تھے۔ جب آپ نے دیوان صاحب سے بھی خاص طور پر وہ خود دلچسپی لے رہے ہیں 24 گھنٹے، اور اس سے اچھا وکیل، اتنا صحت مند وکیل، اتنا قداور وکیل، اتنی بڑی گوشو والا وکیل، اتنا بڑا جاندار آدمی، اگر آپ کو ایسا وکیل دوست میں چاہیے تو اور آپ کو کیا چاہیے مجھے بتائیے۔ اس لیے انہوں نے خوبصورت بات کی ہے کہ وہ آپ کے وکیل ہیں اور اسی برادری کے فرد ہیں، معلمین کی برادری کے فرد ہیں۔ تو یہ جو 3-4 چیزوں نے مل کر اساتذہ کا ایک رول ہے، والدین کا ایک رول ہے اور حکومتوں کا ایک رول ہے۔ حکومتیں کتنی اچھی بھی ہوں، سارے معاملات کو اکٹھے حل نہیں کر سکتے۔ میری آپ سے تجویز یہ ہوگی کہ آپ مہربانی کر کے اپنے معاملات کو پرائیورٹائز کریں، ترجیحات کا تعین کریں، جو سب سے آسان ہیں، جو سب سے کمتر ہیں، جو سب سے جن میں مالی اخراجات نہیں ہیں، جن میں زیادہ مسائل نہیں ہیں، ان کو اوپر لکھیں، 1 2 3 4 کر کے اپنی شاپنگ لسٹ بنائیں، اور ان میں جو 2 4 5 ایک میٹنگ میں حل ہوتے ہیں وہ حل کریں، پھر اسی طرح دوسرے کریں، تیسرے کریں۔ حکومتیں کرنے کے کچھ کام ہیں، مثلا یہاں سلیکشن بورڈ کا ذکر ہوا ہے، بالکل یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جائز بات ہے، دیوار صاحب کی اس پر دلچسپی بھی ہوگی یقیناً۔ 3-4 باتیں بہت آسانی سے کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سلیکشن بورڈ جو ہے، وہ جو محکمہ تعلیم کی سینئر ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے ACR کے ڈاکیومنٹ میں یہ بات شامل کی جائے کہ 1 سال سے زیادہ یا 6 مہینے سے زیادہ ان کے ماتحت کسی ملازم کا سلیکشن بورڈ باقی نہیں ہے۔ ان کی ACR میں لکھا جائے کہ وہ تمام کے تمام پابند ہیں اس بات کے کہ انہوں نے اپنے سلیکشن بورڈ سارے کلیئر کیے ہوئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سینئرٹی لسٹ ہے، جس سے بہت بڑی خرابی SBA وغیرہ کے وقت، دوسرے تیسرے معاملات کے وقت ہوتی ہے۔ سینئرٹی لسٹ ہر سال دسمبر جنوری میں جاری کر دینی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی ACR لکھی جانی ہوتی ہے، وہ سینئر لوگوں کو پابند کیا جائے کہ ماتحت لوگوں کی ACR اس سال کی مکمل ہوگی تو آپ کی اس سال کی ACR بھی مکمل ہوگی۔ یہ 3-4 باتیں ACR میں شامل کرنے والی ہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ اپنے سردار ارشد رضا صاحب کا، میڈم کا، ان لوگوں کا جو ذکر کیا کہ اچھے طریقے سے کام کرتی، خوشی کی بات ہے۔ میں خود تو اس معاملے میں کچھ زیادہ کمنٹ کرنے کی پوزیشن نہیں ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، جو لوگ بہتر کام کرتے ہیں، وہ ساری دنیا میں اس کا ذکر ہوتا ہے، کسی شعبے میں، پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر۔ تو یہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کے ذمہ کچھ کام ہیں،
دیوان صاحب نے ان کا ذکر کیا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قاسم شہید صاحب نے ایک تو ٹیکنیکل باتوں کا ذکر کیا، بڑی بڑی مقبول بات ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ، اور میں پرائیویٹ اسکولوں کے حق میں ہوں، پرائیویٹ تعلیم ساری دنیا میں موجود ہے، ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں اس بات کے حق میں ہوں کہ کسی استاد کی اور کسی محکمہ تعلیم کے آدمی کے اگر ACR لکھنے کے لیے آئے، اس میں یہ خانہ موجود ہونا چاہیے کہ اس کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے یا پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے. اگر یہ پتہ لگے کہ وہ سرکاری اسکول میں اور خود اس کا بچہ پرائیویٹ اسکول میں ہے تو اس کی ACR میں اس کو بالکل ریڈ انٹری کرنی چاہیے. اس بات کا پہلا دینا چاہیے. خود محکمہ تعلیم کے ملازمین کی بھی، جو پالیسی میکرز بھی ہے، چائے پیتے رہتے ہیں، کافی پیتے رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے کشمیر ہاؤس میں مظفر آباد بیٹھے ہوئے پالیسی بنا رہے ہیں، اور انہوں کے اپنے بچے جو ہیں وہ کسی ایک پرائیویٹ اسکول میں، جس محکمہ تعلیم کے آدمی کا بچہ سرکاری اسکول میں نہیں پڑھتا، وہ سرکاری اسکول کی پالیسی بنانے کے حال نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں. دوسری بات، اس بات پر غور کریں، میں ایسے سرکاری ملازمین کو پاکستان میں جانتا ہوں، بڑے 22 گریڈ تک کے لوگ ہیں. ایک صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ آپ کی گاڑی پرانے رکھی ہوئی ہے، بڑے دھڑلے والے، بڑے جاندار افسر تھے. کہنے لگی بس ٹھیک ہے میرا کام چلتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا کام، انہوں نے کہا دیکھیں میں نے نوکری اس طرح کی ہے، اپنے حلال کے پیسوں کی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میری ساری زندگی میں کوئی ایک چھٹی نہیں ہے، ایک غیرحاضری نہیں ہے، اور ساری میری 22-25 سال کی سروس میں ایک مرتبہ تاخیر نہیں ہے، جس میں کہ میری فیملی کی ڈیتھس بھی شامل ہے. آپ ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں یہ ذمہ داری قبول کریں کہ کرنا کیا ہے. جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ گھر میں بہیو کرے، اس طرح اساتذہ کرام کو اسکولوں کے اندر بچوں پر توجہ دینی چاہیے کہ وقت پہ آئیں. وہ ٹھیک ہے اس نئے سسٹم کے اندر تھوڑی سی پابندی ہو گئی ہے، لیکن یہ پابندی کی بات نہیں ہے. وہ قدرت اللہ شاہ کو اور باقی لوگ اشفاق احمد کو آپ لوگوں نے سب نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح ایک عدالت کے جج جب انہوں نے کہا میں ٹیچر ہوں تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس سے کہا کہ آپ عدالت میں کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ٹریفک چلان کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ ٹریفک کی لائٹیں ساری کھول دو ان کے لیے، اساتذہ کے لیے ٹریفک کی لائٹ کا وقت ضائع کرو. تو یہ بے شمار ایسے واقعات ہیں. بچوں کی تربیت کے لیے مثلا آپ کا یہ چیلنج یہ ہونا چاہیے کہ بچے کی عادات اچھی ہو جائے گی. آپ کا چیلنج یہ ہونا چاہیے کہ بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہو جائے گا. آپ کا چیلنج یہ ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ نظم و نسق پر تھوڑی پابندی کرے گا. آپ کا چیلنج یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں گے. پرائیویٹ اسکولوں والے ہوں یا سرکاری اچھے ادارے ہوں، وہ 80% 90% مارکس والے بچوں کو لا کے داخل کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچہ پہلے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا ہوا 80% لے رہا ہے، اس میں آپ نے یا پرائیویٹ اسکول میں کیا باتیں کرنی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بذات استاد کا چیلنج تو یہ ہے کہ نالائق آدمی کو لائق بنائے اور نہ پڑھنے والے کو کتابوں پر لگائے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ استاد کس قسم کا ہے. اور ہم خود دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اساتذہ کی برادری کو جتنا احترام دیا جائے. میں ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں، یہ آپ کو میں جواب نہیں کہہ رہا، آپ میرے بھائی کے عزیز ہیں، اور میں محکمہ تعلیم کے بارے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، کالجز میں جاتا ہوں. ابھی اسلامی یونیورسٹی میں تھا، اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں تھا، پچھلے مہینے میں اس میں نمل میں تھا، انہوں نے بلایا ہوا تھا. تو دنیا بھر کی بڑی بڑی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز میں یہ ہماری برینڈفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ نمل یونیورسٹی عمران خان نے بنائی تھی، اس میں پچھلے مہینے میں تھا. تو آنے جانے کا اتفاق ہوتا ہے. میں محکمہ تعلیم اور اسی اصلاح کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اسی آپ سے کہنا چاہتا ہوں چیلنج یہ قبول کریں کہ آپ کا بچہ پڑھے گا بھی اور آپ اس کو بہتر پڑھانے میں کیا کر فرض کریں. ایک علاقے میں ابھی دیوان صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ نہیں ہے اساتذہ پاس جو عمر کم ہے. آپ نے بھی ذکر کیا کہ دل کوٹ کے راجہ رضوان صاحب نے ذکر کیا تھا، غالباً بھی یہاں بہت سارے اداروں کے مسائل ہیں. میں اپنے آپ کو جب بات کرتا ہوں تو میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں. میں جو 12 میل جو آدمی پیدل چلتا رہا ہے اس سے زیادہ مشکل والا تو جہاں کو آدمی نہیں بیٹھا ہوا، اس لیے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ٹیچر ہوں تو کیا کروں. میں کم از کم یہ کر سکتا ہوں کہ میں کسی ادارے میں اگر ٹیچر ہوں تو میں دیکھوں کہ وہاں ایک استاد کم ہے اور میرے پاس اپنا کوئی پیریڈ خالی ہے، تو میں رضاکارانہ طور پر ہیڈ ماسٹر کو بتاؤں گا، صدر معلم کو، پرنسپل کو بتاؤں گا کہ جی مہربانی کر کے مجھے بتائیں یہ کلاس میں لے لیتا ہوں. ہندو استاد اپنی ساری چھٹیاں جو گھر نہیں جاتے تھے
وہ اعلان کرتے تھے کلاسز میں کہ اگلے مہینے چھٹی ہونے والی ہے بچوں، میں نے گھر نہیں جانا، میری چھٹی کے 2 مہینے یہاں ہوں گروائی اسٹیشن سروائز اسٹیشن پہ، آپ میں سے جسے ٹیوشن پڑھنا شام کو آ جائے، اور ٹیوشن پیسوں والا نہیں، فری آف کاسٹ رضاکارانہ۔ یہ بات اساتذہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو میں آپ کے کرنے کی بات بتاؤں، والدین کے کرنے کی باتیں یہ ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ اساتذہ کرام اپنے بچوں کی پرسنٹیج، اپنے بچوں کی حاضری، جو غریب بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، مسکین بچے ہیں، ان کے لیے کسی کتاب مانگ کے دے دی، کچھ اور کام کر لیا، اچھے کھلاڑی تیار کر لیے، ان کی آلات اطلاع دے دی، جھوٹ اور سچ کا فرق بتا دیا۔ دیوان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا جواب ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا نہیں یار چھوڑے، یہ میرے استاد نے ٹھیک کیا ہوگا، میری میڈم نے ٹھیک کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کانفیڈنس تو باسپورت ہونا چاہیے۔ اور میں نے مجاہد احمد کو آخری وقت تک اپنے اساتذہ کے سید حسن شاہ صاحب کے اور 1-2 لوگوں کے پاس دیکھا ہے، اور میرپور کے تھے،